السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ بھائی کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیا عورت اور مرد کے نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اہم ٹاپک، بہترین بیان۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری سنیں گے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کمال کی ہونے والی۔ چلتے ہیں بیان کی طرف، سنتے ہیں محمد مرزا کا بیان۔ 10ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 869، مسلم میں 999۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان، یہ جناب اتنی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون جانے گا؟ آپ کی بیویاں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کی ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ کا زمانہ جو ہے وہ آج 10 دسمبر 2016 نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئر زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں۔ آپ کی وفات کے 50 سال کے اندر کے زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آج کے زمانے کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، بخاری 869، مسلم 999۔ مشکات میں حدیث نہیں ہے، اس لیے میں نے مشکات کا نمبر نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے۔ اندازہ کریں، عورت کو اجازت ہے مسجد میں جانے، جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یہ ہے غامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، شیخ البانی رحمہ اللہ، امام خمینی، یہ ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ اور میرا بھی آج پوائنٹ آف ویو یہی ہے۔ آج کل یہ جو نیٹ کا فتنہ اور تصویر کا فتنہ ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جب تک 100% کنفرمیشن نہ ہو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں جا کے۔ اور یار ان لوگوں کا کوئی اعتبار ہے؟ لوگوں نے کیمرے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہوں مسجد کے اندر، ساتھ ہی ملحقہ امام مسجدوں کے گھر ہوتے ہیں، کیا پتا چلتا ہے؟ یہ وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ تصویریں بناتی رہے لوگوں کی، عورتوں کی۔ لہٰذا میں بالکل اجتہاداً اس حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں، فقہ حنفی کے اس مسئلے کا، کہ اس دور کے اندر عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اعتکاف کے حوالے سے عورتوں کے۔ اور بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں، یہ مطلب سکینڈل والا لیکچر نہیں ہے، ورنہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی چیزیں دیکھ لے کہ کس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کیمرے کے نیگیٹو استعمال نے۔ یہ تصویر کا جو فتنہ آج جس طریقے سے کھل کے سامنے آیا، تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اور جو اجازت بھی دی گئی عورتوں کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 1060 اس کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔ اندازہ کریں آپ اور ایک اور مسلم کے طریق میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ آ کے خوشبو بھی نہیں لگا کے جا سکتی، یہ کہتے ہیں جی چہرہ کھول کے جا سکتی ہے۔ مجھے بتائیں خوشبو زیادہ اٹریکٹیو ہے یا چہرہ؟ خود سوچیں۔ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں۔ میں بار بار وہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، یہ اصطلاح تو پرٹیکولرلی ہے تو ان کی ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کی، تاکہ اس طبقے تک ہماری بات پہنچے کہ مزاج کی آپ بات کرتے ہیں، مزاج سمجھے نا۔ عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، 1062 اس کا مشکات میں نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اندازہ کریں اس زمانے میں بھی یہ مسجد میں آنے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ افضلیت ہے، عورت کی گھر میں نماز افضل ہے۔ ایک ضعیف روایت بھی ہے، شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، کہ عورت کی جو گھر کی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے، اور جو گھر کے کمرے کی نماز ہے وہ صحن سے بہتر ہے، اور کوٹھری کی نماز جو ہے وہ کمرے سے بہتر ہے۔ تو یہ سپورٹیو ہے اس حدیث کو، الحمدللہ۔ اب ذرا مزاج رسول کو آپ سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو نماز کا مسئلہ تھا، اب ذرا صفا مروہ کے حوالے سے بھی ذرا سنیں۔ 11ویں حدیث موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار کا سب سے بڑا مجموعہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 14,666 نمبر حدیث ہے، 14,666۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ نہیں ہے حج اور عمرے کے موقع پر۔
हालांकि एक दफा बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना होता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं ये मौकूफन हदीस है, ज़रा सहाबी का कौल मौकूफन हदीस बन जाती है, उनके लिए तलबिया नहीं है बुलंद आवाज से। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 12,952 असर है, मुस्नद शाफी में भी मौजूद है, बल्कि मुस्नद शाफी में तो इसमें बाब बना हुआ है कि औरतें जो हैं वो सफा मरवा की और तवाफ के दरमियान रमल भी नहीं करेंगी और वो सही में भी दौड़ेंगी नहीं। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 12,952, मुस्नद शाफी सुनन कुबरा लिल बैहकी में इब्न उमर कहते हैं सफा और मरवा की सही में दौड़ना और तवाफ में रमल करना औरतों के लिए मना है, सुन्नत है लेकिन मर्दों के लिए। क्यों? पर्दे की वजह से। दौड़ेंगी तो जाहिर है उनका सीना जो है वो छलकेगा, तो तवाफ में रमल भी नहीं करेंगी, सफा मरवा में वो जो 2 ग्रीन पट्टियों के दरमियान भागना होता है वो नहीं भागेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इरादा किया इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद मैं औरतों के मसाइल से मुतालिक जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, अक्सर चीजें तो आज वैसे कवर हो गई हैं। औरतों की इमामत का मसला, वो गामदी साहब ने ये मसला भी उठाया हुआ है, वो कहते हैं जी औरतों की इमामत है, वो जरा बताएं ना सुनन नबी दाऊद के अंदर जो हदीस मौजूद है औरतें औरत की इमामत कर सकती हैं, मर्दों की इमामत का सबूत औरतों के हवाले से कोई साबित नहीं। ये मैं अलग से इंशाअल्लाह ताला डिस्कशन करूंगा। और इसी तरीके से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इब्न उमर का यह भी कौल मौजूद है कि औरतें अजान भी नहीं दे सकती और इकामत भी नहीं कह सकती। ये सारा मिजाज रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनकी आवाज का भी पर्दा है, सीधी सी बात है। और दिल बेईमान थे उजता टेर, अगर कुछ ने गल नहीं मननी ना मनो भाई जी, असि तो सिर्फ समझा ही सकने हैं ना कि मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको समझा दें कि माँ बाप को उफ तक मत कहो, ये तो नहीं मतलब गाली दे लो मार लो, भाई ये मिजाज है कि आवाज का भी पर्दा है तो बाकी चेहरे का भी पर्दा होगा, बाकी चीजों का भी पर्दा होगा। अच्छा, लिहाजा इस हवाले से मौलाना इसहाक मदनी साहब रहिमहुल्लाह ताला जो फैसलाबाद वाले थे, उन्होंने एक लेक्चर के दौरान बल्कि कई लेक्चर्स में ये बात रिपीट की है कि जी औरतों का सफा मरवा में भागना को जो मना किया गया है ये किसी हदीस से साबित नहीं है और रमल में साबित नहीं है, और वो कहते हैं ये सिर्फ इजमा और तवातुर से साबित है। और इससे वो बताना चाह रहे थे कि औरतों और मर्द की नमाज के ऊपर जो फर्क है इसके ऊपर जो अहादीस आई हैं अगरचे वो ज़ईफ हैं लेकिन तवातुर की वजह से मान ली जाएंगी। और उसमें उन्होंने इल्ज़ामी बात ये की, तो मौलाना इसहाक साहब के शागिर्दों को मैंने बहुत पहले भी बताया था कि उनका मौक़िफ़ गलत है। मैंने अहादीस पेश कर दी हैं इब्न उमर से मौकूफ़न कि सफ़ा मरवा की सही भी मना, रमल भी बना, अजान भी बना, इकामत भी मना, ऊंची आवाज़ से तलबिया भी मना। ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफ़न अहादीस अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सुनन कुबरा लिल बैहकी के अंदर मौजूद है, मुस्नद शाफी के अंदर मौजूद है। लिहाजा मौलाना इसहाक साहब का ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बाकी मर्द औरत की नमाज के जो फ़र्क के हवाले से मैं इसके बारे में कोई फाइनल ओपिनियन अभी तक उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करवाया। मेरा मौक़िफ़ फिल वक्त गामदी साहब के साथ है और अहले हदीस का भी वही मौक़िफ़ है अक्सरियत का कि मर्द औरत की नमाज का फ़र्क नहीं है। बहरहाल इसमें तहकीक करूँगा, हो सकता है इसमें मुझे कोई मौक़िफ़ और भी मिल जाए, इसलिए मैं अपनी फाइनल वर्डिंग उसी वक्त ही दूंगा इंशाअल्लाह जब मैं अपनी तहकीक मुकम्मल करूँगा।